السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے محبت کی پرواز۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میرے چھوٹے بھائی کو اپنے دوست کی دیکھا دیکھی کبوتر پالنے کا شوق چرایا تھا۔ وہ پیارے پیارے سفید کبوتر خرید لایا اور چھت پر بنے ہوئے ڈربے میں رکھ دیا۔ چند دن سہیل نے ان کی دیکھ بھال کی، دانا وغیرہ ڈالتا رہا، پھر اس مشقت سے اکتا گیا۔ مجھے تو بھائی کی مستقل مزاجی کا پتہ تھا کہ اس کے شوق کی نیا پار نہیں لگنی۔ تب میں روزانہ باقاعدگی سے ڈربا صاف کر کے کبوتروں کو دانا پانی ڈالنے لگی۔ وہ مجھ سے ہل گئے، مجھے بھی ان سے لگاؤ ہو گیا۔ جب تک صبح و شام چھت پر جا کر ان کی خبر گیری نہ کر لیتی مجھے چین نہ آتا۔ ان دنوں میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ سکول جانے سے پہلے دانا پانی ڈالنا ہوتا تھا۔ سچ کہوں صبح سویرے اٹھنا بہت دشوار لگتا تھا، لیکن ان پرندوں کی خاطر اٹھ جاتی تھی۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ اس روز میں ذرا دیر سے چھت پر گئی۔ کبوتروں کو کھولا تو وہ پھڑ پھڑا کر ڈربے سے نکلے اور دوڑتے ہوئے میری جانب آ کر دانا چگنے لگے۔ میں ان کو دانا چگتے دیکھ کر سرور محسوس کر رہی تھی۔ جب دل کرتا اپنے بازو پر بٹھا کر پیار سے باتیں کرتی، وہ جواب میں غٹر گوں کے سوا کچھ نہ بولتے۔ میں اپنے مشغلے میں مشغول تھی کہ اچانک نظر سامنے کی طرف اٹھ گئی، جہاں ساتھ والی چھت پر ایک لڑکا امرود کھا رہا تھا۔ وہ کافی خوبرو اور ہیرو ٹائپ تھا۔ میں نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ مسکرایا اور مخصوص آواز منہ سے نکالی تو میرے ہاتھ پر بیٹھا کبوتر فوراً اڑ کر اس کی چھت کی منڈیر پر جا بیٹھا۔ وہ لڑکا چند منٹ رکا، پھر اپنے گھر کی زیر منزل میں چلا گیا۔ اگلی صبح وہ پھر وہاں موجود تھا۔ شاید اسے کبوتروں کی خوبصورتی نے بھا لیا تھا۔ اب یہ روز ہونے لگا۔ میں تو چھت پر آتے ہی اپنے کام میں مگن ہو جاتی اور وہ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ مجھے اس کا کھڑا ہونا ناگوار نہ گزرتا تھا، کیونکہ وہ میری طرف نہیں بلکہ کبوتروں کی جانب متوجہ رہتا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے بات نہ کی، لیکن ایک روز ایک کبوتر کا سر ڈربے کی جالی میں پھنس گیا تو اس نے آواز دے کر کہا، کبوتروں کی ملکہ پیچھے دیکھو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ڈربے کی جالی میں ایک کبوتر کی گردن پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے نکالا، ورنہ وہ بیچارہ تو مر گیا ہوتا۔ پڑوسی لڑکا پہلی بار مجھ سے براہ راست مخاطب ہوا تھا۔ اگلے دن صبح چھت پر گئی تو وہ پہلے سے اپنی چھت پر موجود تھا۔ اس نے سلام کیا، میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ تب اس نے مجھے کبوتر پالنے کے بارے میں ایک معلوماتی کتاب دی اور اس پرندے کی دیکھ بھال کے بارے میں کچھ باتیں بھی بتائیں۔ اب وہ مجھ سے روزانہ کبوتروں کے بارے میں باتیں کرتا اور میں اس سے باتیں کر کے خوش ہوتی۔ 2 ماہ ایسے ہی گزر گئے کہ ایک بلہ میرے کبوتروں کے پیچھے لگ گیا اور ان کی گھات میں رہنے لگا۔ جب میں دانا پانی ڈال کر سکول چلی جاتی اور کبوتر دانا چگنے میں مہو ہوتے تو وہ کسی ایک کبوتر کو دبوچ لیتا۔ اس طرح وہ آئے دن شکار کرنے لگا اور کبوتر ایک ایک کر کے کم ہونے لگے۔ بالآخر جب صرف 2 کبوتر بچ گئے تو پڑوسی لڑکے ارباز نے مجھ سے کہا، اب تم یہ کبوتر مجھے دے دو، تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ میرے دوست نے کبوتر پال رکھے ہیں، یہ میں اس کو دے دوں گا تو ان کی جان بچ جائے گی۔ کبوتر پالنا لڑکوں کا کام ہے، لڑکیوں کا نہیں۔ اگر تم کو ایسا ہی شوق ہے تو اپنے صحن میں طوطا پال لو یا چوزے رکھ لو تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکو۔ مجھے اس کی بات ٹھیک لگی۔ اب کبوتر نہ رہے تھے مگر میں پھر بھی اوپر جاتی اور ارباز سے باتیں کرتی تھی، یہاں تک کہ مجھے اس کے خاندان کے تمام افراد کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی۔ اگرچہ میں اس بات کو صحیح نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کسی لڑکے سے باتیں کر رہی ہوں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ارباز لڑکا نہیں بلکہ میری ایک اچھی سہیلی ہے۔ 10ویں جماعت پاس کرتے ہی میں نے جانا کہ میں ارباز سے بات چیت کر کے کچھ غلط کر رہی
رہی ہوں، تب بھی عہد کر لیا کہ صبح سویرے چھت پر نہیں جایا کروں گی۔ یہی 3 دن چھت پر نہ گئی، لیکن یہ دن میں نے بہت مشکل سے گزارے۔ حد درجہ اداس تھی، کیونکہ ارباز ہی وہ ہستی تھا جس سے اپنے دل کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔